بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں آپ حضرات کے سامنے حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے فعل کی 4 قسموں کا بیان تھا: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی۔ آج کے سبق میں آپ حضرات کے سامنے حروف کی اقسام کے اعتبار سے فعل کی قسموں کا بیان ہے۔ تو سمجھیے کہ اقسام حروف کے اعتبار سے فعل کی کل 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 صحیح، نمبر 2 محموز، نمبر 3 معتل، نمبر 4 مضاعف۔ ان میں سے ہر ایک کی تعریف اور اس کی مثالیں۔ صحیح وہ فعل ہے جس کے حروف اصلی میں حمزہ، حرف علت اور 2 حرف صحیح ایک جنس کے نہ ہو، جیسے نصارى۔ یہ صحیح ہے اس لیے کہ اس کے حروف اصلی ہے نون، صاد اور را۔ ان میں کوئی حرف حمزہ نہیں ہے، کوئی حرف علت بھی نہیں ہے، اور اس کے حروف اصلی میں 2 حرف صحیح ایک جنس کے بھی نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ نصرہ یہ صحیح ہے۔ دوسری قسم ہے محموز۔ محموز وہ فعل ہے جس کے حروف اصلی میں حمزہ ہو، جیسے امرا۔ اس کے حروف اصلی میں حمزہ ہے، لہذا یہ محموز کہلائے گا۔ محموز کی پھر 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 محموز فا، نمبر 2 محموز عین، نمبر 3 محموز لام۔ محموز فا وہ فعل ہے جس کے فا کلمے کی جگہ حمزہ ہو، جیسے امرا۔ اس میں حمزہ فا کلمے کی جگہ ہے، لہذا اس کو محموز فا کہیں گے۔ یہاں رک کر ایک بات سمجھ لیجئے کہ فا کلمہ، عین کلمہ یا لام کلمہ کسے کہتے ہیں۔ تو سمجھیے کہ کسی بھی فعل کو آپ فعل اس وزن پر جب لے کر آئیں گے تو جو فا کی جگہ ہوگا وہ فا کلمہ کہلائے گا، جو عین کی جگہ ہوگا وہ حرف عین کلمہ کہلائے گا، اور جو لام کی جگہ ہوگا وہ حرف لام کلمہ کہلائے گا۔ مثال کے طور پر آپ کو نصرہ میں دیکھنا ہے کہ فا کلمہ کیا ہے، عین کلمہ کیا ہے اور لام کلمہ کیا ہے۔ تو آپ نصرہ کا جو وزن ہے اسی وزن سے فعل بنائیں گے۔ تو نصرہ اسی کے وزن پر ہم نے بنایا فعل۔ تو اب فعل میں فا کی جگہ نصرہ میں جو حرف ہوگا وہ فا کلمہ کہلائے گا۔ چنانچہ نصرہ میں نون، فعل میں فا کی جگہ ہے، لہذا نون کو ہم فا کلمہ کہیں گے۔ فعل میں جو حرف عین کی جگہ واقع ہوگا اس کو ہم عین کلمہ کہیں گے۔ چنانچہ نصرہ میں جو صاد ہے وہ فعل کے عین کی جگہ واقع ہے، لہذا اس کو ہم عین کلمہ کہیں گے، اور جو لام کلمہ کی جگہ واقع ہوگا اس کو ہم لام کلمہ کہیں گے۔ چنانچہ نصرہ میں را یہ لام کلمہ کی جگہ ہے، یعنی فعل میں جہاں لام ہے وہاں نصرہ کا را ہے، تو نصرہ کی را کو ہم لام کلمہ کہیں گے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو سمجھیے کہ محموز کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کا بیان تو ہو چکا ہے، محموز فا۔ دوسری قسم ہے محموز عین، یعنی وہ فعل جس میں عین کلمے کی جگہ حمزہ ہو، جیسے سأل۔ اس میں حمزہ عین کلمے کی جگہ ہے، اس لیے کہ جب ہم اس کی اصل نکالیں گے تو اس کو مانیں گے فعل کے وزن پر، اور جب فعل کے وزن پر مانا تو فعل میں جہاں عین آ رہا ہے سأل میں حمزہ اسی جگہ آ رہا ہے، لہذا یہ کہیں گے کہ سأل میں حمزہ عین کلمے کی جگہ ہے، تو یہ محموز عین ہے۔ تیسری قسم ہے محموز لام۔ محموز لام وہ فعل ہے جس میں لام کلمے کی جگہ حرف علت ہو، جیسے قرأ۔ اس میں حمزہ لام کلمے کی جگہ آ رہا ہے، لہذا اس کو محموز لام کہیں گے۔ صحیح کی تعریف آپ حضرات کے سامنے آ گئی، محموز کی تعریف بھی آپ حضرات کے سامنے آ گئی۔ تیسری قسم ہے معتل۔ معتل وہ فعل ہے جس کے حروف اصلی میں حرف علت ہو، جیسے وعد۔ یہ معتل ہے اس لیے کہ اس کے حروف اصلی میں واو ہے۔ پھر معتل کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 معتل بیک حرف، نمبر 2 معتل بدو حرف۔ معتل بیک حرف وہ فعل ہے جس میں ایک حرف علت ہو، جیسے وعدہ کہ اس میں حرف علت ایک ہے واو، لہذا اس کو معتل بیک حرف کہیں گے۔ معتل بدو حرف وہ فعل ہے جس میں حروف علت 2 ہوں، جیسے وقا یا طوا، یہ معتل بدو حرف ہے۔ معتل بدو حرف کا دوسرا نام لفیف ہے۔
پہلے ہم معتل بیک حرف کو بیان کریں گے تو سمجھیے کہ معتل بیک حرف کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 معتل فا، یعنی وہ فعل جس میں حرف علت فا کلمے کی جگہ ہو، جیسے وعدہ، اس میں حرف علت واو فا کلمے کی جگہ ہے، لہذا یہ معتل فا ہے. معتل فا کا نام مثال ہے. پھر اگر فا کلمے کی جگہ حرف علت واو ہے تو اس کو مثال واوی کہیں گے، اور اگر یا ہے تو اس کو مثال یائی کہیں گے، جیسے یا سارا. تو مثال واوی کی مثال وعدہ، مثال یائی کی مثال یا سارا. دوسری قسم معتل بیک حرف کی ہے معتل عین، یعنی وہ فعل جس میں عین کلمے کی جگہ حرف علت ہو، جیسے قال اور باع. معتل عین کا دوسرا نام ہے اجوف، یہ اسی نام سے زیادہ مشہور ہے. اجوف یعنی جس میں عین کلمے کی جگہ حرف علت ہو، اگر واو ہو تو اس کو اجوف واوی کہیں گے، جسے قالا جو اصل میں قوالا تھا، اور اگر یا ہو تو اس کو اجوف یائی کہیں گے، جیسے باع جو اصل میں بیع تھا. معتل بیک حرف کی تیسری قسم ہے معتل لام، یعنی وہ فعل جس میں لام کلمے کی جگہ حرف علت ہو، جیسے دعا اور رما. معتل لام کا دوسرا نام ہے ناقص. اگر لام کلمے کی جگہ واو ہو تو اس کو ناقص واوی کہیں گے، جیسے دعا جو اصل میں دعوا تھا، اور اگر لام کلمے کی جگہ حرف علت یا ہو تو اس کو ناقص یائی کہیں گے، جیسے رما جو اصل میں رمایا تھا. تو یہاں تک یہ معتل بیک حرف کی 3 قسموں کا بیان ہے، مثال، اجوف اور ناقص. بعد میں معتل بدو حرف کی قسمیں. تو سمجھیے کہ معتل بدو حرف کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 لفیف مقرون، نمبر 2 لفیف مفروق. لفیف مقرون وہ معتل بدو حرف ہے، یا وہ معتل ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں 2 حروف علت ہوں، 2 حروف علت ملے ہوئے ہوں، جیسے طوا. اس میں 2 حروف علت ہیں، ایک تو واو ہے اور ایک الف ہے، اور دونوں ملے ہوئے ہیں، چونکہ پہلا حرف علت عین کلمے کی جگہ ہے اور دوسرا حرف علت لام کلمے کی جگہ ہے. عین کلمے اور لام کلمے میں فصل نہیں ہوتا ہے، لہذا اس کو لفیف مقرون کہیں گے. دوسری قسم ہے لفیف مفروق، یعنی وہ فعل جس میں 2 حرف علت ہو اور دونوں ملے ہوئے نہ ہو، یعنی ایک فا کلمے کی جگہ ہو اور ایک لام کلمے کی جگہ ہو، جیسے وقا. اس میں 2 حروف علت ہے، ایک تو واو اور ایک آخر میں الف. تو اس وجہ سے یہ معتل بدو حرف ہے، جس کا دوسرا نام لفیف ہے. اور لفیف کی دونوں قسموں میں سے لفیف مفروق ہے، اس لیے کہ اس میں جو 2 حروف علت ہیں وہ ملے ہوئے نہیں ہیں بلکہ الگ الگ ہیں. وقا میں دونوں حروف علت کے درمیان قاف کا فصل ہے. تو یہاں تک معتل کی بحث مکمل ہو گئی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ معتل کی 2 قسمیں ہیں، معتل بیک حرف، معتل بدو حرف. معتل بیک حرف کی پھر 3 قسمیں ہیں، مثال، اجوف اور ناقص. معتل بدو حرف کا دوسرا نام لفیف ہے، اور لفیف کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 لفیف مقرون، نمبر 2 لفیف مفروق. معتل کی اس طرح کل یہ 5 قسمیں ہو گئی. چوتھے نمبر پر تھا مضاعف. مضاعف وہ فعل ہے جس کے حروف اصلی میں 2 حرف صحیح ایک جنس کے ہوں، جیسے فرا. اس کے حروف اصلی میں 2 حرف صحیح را یہ ایک جنس کے ہیں، لہٰذا اس کو ہم مضاعف کہیں گے. پھر مضاعف کی بھی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 مضاعف ثلاثی، نمبر 2 مضاعف رباعی. مضاعف ثلاثی وہ فعل ہے جس میں عین اور لام کلمے کی جگہ 2 حرف صحیح ایک جنس کے ہوں، جیسے فرا، مد، ذب. ان تینوں کلمات میں حروف صحیح فرا میں را عین کلمے کی جگہ بھی را ہے اور لام کلمے کی جگہ بھی را ہے. مدہ میں عین کلمے کی جگہ بھی دال ہے اور لام کلمے کی جگہ بھی دال ہے، تو اس لیے ان کو ہم مضاعف ثلاثی کہیں گے. مضاعف کی دوسری قسم ہے مضاعف رباعی. مضاعف رباعی وہ فعل ہے جس میں فا کلمہ اور لام اول عین کلمہ اور لام ثانی ایک جنس کا ہو، جیسے وس. اس میں فا کلمہ واو ہے اور لام اول بھی واو ہے، تو فا کلمہ اور لام اول ایک جنس کا ہے.
आइन कलिमा सीन है और लाम सानी भी सीन है, तो आइन कलिमा और लाम सानी ये एक जिन्स का है, लिहाजा इसको मुज़ाअफ़ रुबाई कहेंगे। मुज़ाअफ़ रुबाई की दूसरी मिसाल है ज़लज़ला, तो ज़लज़ला में फा कलिमा ज़ा है और लाम अव्वल भी ज़ा है, आइन कलिमा लाम है और लाम सानी भी लाम है, तो फा कलिमा और लाम अव्वल, आइन कलिमा और लाम सानी चूंकि एक जिन्स के हो रहे हैं, इस वजह से ज़लज़ला को मुज़ाअफ़ रुबाई कहेंगे। इस तरह कुल ये 11 किस्में हो जाती हैं। नंबर 1 सही, नंबर 2 महमूज़ फा, नंबर 3 महमूज़ आइन, नंबर 4 महमूज़ लाम। फिर मुअत्तल की 5 किस्में, मिसाल, अजवफ नाकिस, लफीफ मकरून, लफीफ मफरूक, मुज़ाअफ़ सुलासी और मुज़ाअफ़ रुबाई। कुल ये 11 किस्में हो गई। आज के सबक में इन्हीं 11 किस्मों का बयान देखिए। व फ़िल बएतिबार अक़साम हुरूफ बर 4 किस्म است और फ़िल के हुरूफ के अक़साम के एतबार से 4 किस्में हैं। नंबर 1 सहीह, नंबर 2 महमूज़, नंबर 3 मुअत्तल, नंबर 4 मुज़ाअफ़। सही आनस्त के दर हुरूफ असली व हमजा व हर्फ इल्लत व 2 हर्फ एक जिन्स नबाशद। सही वो फ़िल है जिसके हुरूफ असली में हमजा, हर्फ इल्लत और 2 हर्फ सही एक जिन्स के ना हो। यहां पर सही की तारीफ में हुरूफ असली की क़ैद लगाई है, हुरूफ असली में हमजा नहीं होना चाहिए। चुनांचे अकरमा इसमें हमजा मौजूद है, लेकिन हमजा के बावजूद उसको महमूज नहीं कहेंगे, इसलिए कि महमूज उसे कहते हैं जिसके हुरूफ असली में हमजा हो। इसी तरीके से यहां हमजा होना अकरमा में इसको सही होने से नहीं निकालेगा, चूंकि हमजा हुरूफ असली में नहीं है बल्कि हमजा जायद है। इसी तरीके से हर्फ इल्लत भी ये हुरूफ असली में होना चाहिए और 2 हर्फ सही एक जिन्स ये हुरूफ असली में होने चाहिए। अगर हुरूफ ज़वाइद में हमजा है या हुरूफ ज़वाइद में हर्फ इल्लत है या हुरूफ ज़वाइद में 2 हर्फ एक जिन्स के आ रहे हैं, जैसे क़त्ता, इसमें 2 हर्फ सही एक जिन्स के ता, तो 2 हर्फ एक जिन्स के होने की वजह से हालांकि दोनों हर्फ सही हैं उसके बावजूद भी उसको मुज़ाअफ़ नहीं कहेंगे, इसलिए कि क़त्ता में एक ता असली है और एक ता ज़ायद है। यह सही की तारीफ आप हज़रात के सामने हुई। अब आगे साहिब इल्म सिगा फरमाते हैं हर्फ इल्लत वाव व अलिफ व यारा गोयन। हुरूफ इल्लत किसे कहते हैं? वाव, अलिफ और या को हुरूफ इल्लत कहते हैं कि मजमुआए आ वाए बाशद, कि जिनका मजमुआ वाए होता है। अमसले के गुज़श्ता हम असही बूदा, जितनी मिसालें आप हज़रात के सामने गुजरी हैं फ़िल की, इस्म की, ये सब किस्म मिसालें सही के कबील से थी। आगे महमूज का बयान है, फरमाते हैं महमूज आ के दर हुरूफ असली व हमजा बाशद। महमूज वो फ़िल है जिसके हुरूफ असली में हमजा हो, पस अगर बजाय फा बाशद आरा महमूज फा गोयन। हमने आपको बताया कि महमूज की 3 किस्में, महमूज फा, महमूज आइन और महमूज लाम। उन्हीं 3 किस्मों को साहिब इल्म सिगा बयान फरमा रहे हैं। पस अगर बजाय फा बाशद, पस अगर हमजा फा कलिमे की जगह में हो तो उसको महमूज फा कहते हैं, जैसे अमारा। वह अगर बजाय आइन बाशद, और अगर हमजा आइन कलिमे की जगह हो तो महमूज आइन, तो उसको महमूज आइन कहते हैं, जैसे साअला। वह अगर बजाय लाम बाशद, महमूज लाम, और अगर हमजा लाम कलिमे की जगह हो तो उसको महमूज लाम कहते हैं, जैसे क़ारा। तो महमूज की 3 किस्मों का बयान है। आगे बयान शुरू है मुअत्तल का, तो फरमाते हैं मुअत्तल आ के दर हुरूफ असली व हर्फ इल्लत बुअद। मुअत्तल वो फ़िल है जिसके हुरूफ असली में हर्फ इल्लत हो। हुरूफ असली में हर्फ इल्लत होना चाहिए। अगर हर्फ इल्लत हुरूफ ज़वाइद में है तो उसको हम मुअत्तल नहीं कहेंगे। चुनांचे क़ातला, इसमें अलिफ हर्फ इल्लत है लेकिन उसके बावजूद ये सही है, इसको मुअत्तल नहीं कहेंगे, चूंकि अलिफ ये हुरूफ इल्लत में से है लेकिन यहाँ ये ज़ायद है क़ातला में। क़ातला का असली मादा क़ाफ ता लाम, यानी इसके हुरूफ असली ये 3 हैं। मालूम हुआ कि मुअत्तल होने के लिए हर्फ इल्लत का हुरूफ असली में से होना जरूरी है। हुरूफ ज़वाइद में से अगर कोई हर्फ इल्लत होगा तो उसकी बिना पर किसी भी कलिमे को, किसी भी फ़िल को मुअत्तल नहीं कहा जाएगा। अगर यक बाशद आरा सह किस्म,
اگر حرف علت ایک ہو جس کو ہم نے معتل بیک حرف کہا ہے تو اس کی 3 قسمیں ہیں، معتل فا، معتل عین اور معتل لام۔ معتل فا کا نام مثال، معتل عین کا نام اجوف اور معتل لام کا نام ناقص۔ فرماتے نمبر 1 معتل فا کہ آرا مثال گویند، کہ اس کو مثال کہتے ہیں، چون وعدہ و یسرا، جیسے وعدہ اور یسرا۔ یہ 2 مثالیں اس لیے دی ہے صاحب علم الصیغہ نے کہ ایک مثال واوی کی ہے اور ایک مثال یائی کی ہے، یعنی ایک میں حرف علت واو ہے اور ایک میں حرف علت یا ہے۔ ومعتل عین دوسری قسم ہے معتل عین کہ آرا اجوف گویند، کہ اس کو اجوف کہتے ہیں، جیسے قالا اور باع۔ یہاں بھی 2 مثالیں اس لیے صاحب علم الصیغہ نے دی ہے کہ ایک میں قالا یہ اجوف واوی کی مثال ہے اور باع یہ اجوف یائی کی مثال ہے، کیونکہ قالا کی اصل قوالا اور باع کی اصل بیع ہے۔ تعلیل کس طرح کی گئی ہے آگے قواعد آ رہے ہیں۔ نمبر 3 معتل لام کہ آرا ناقص گویند، کہ اس کو ناقص کہتے ہیں، جیسے دعا و رما۔ 2 مثالیں صاحب علم الصیغہ نے اسی لیے پیش فرمائی ہے کہ دعا یہ اصل میں دعوہ تھا تو یہ ناقص واوی کی مثال ہے، رما یہ اصل میں رمیا تھا تو یہ ناقص یائی کی مثال ہے۔ یہ معتل بیک حرف کی 3 قسموں کا بیان ہوا۔ چلتے چلتے وجہ تسمیہ بھی آپ حضرات ذہن میں رکھیے کہ مثال کو مثال اس لیے کہتے ہیں کہ وہ صحیح کے مشابہ ہوتا ہے، چونکہ جو حرف علت فا کلمے کی جگہ ہوگا اس میں تعلیل سب سے کم ہوتی ہے، تو گویا تعلیل کے نہ ہونے میں، تغیرات کے نہ ہونے میں یہ صحیح کے مانند ہے، اس لیے وہ فعل جس میں فا کلمے کی جگہ حرف علت ہو اس کو مثال کہتے ہیں۔ اجوف کو اجوف اس لیے کہتے ہیں کہ اجوف کے معنی ہے خالی پیٹ، چونکہ حرف علت درمیان میں ہے اور حرف علت کا ہونا اور نہ ہونا دونوں برابر ہے، گویا حرف علت کا وجود یا عدم کے درجے میں ہوتا ہے، تو جس فعل میں عین کلمے کی جگہ حرف علت ہوگا تو گویا اس کا پیٹ خالی ہے، تو اس لیے اس کو اجوف کہتے ہیں۔ اور ناقص کو ناقص اس لیے کہتے ہیں کہ ناقص کے معنی نامکمل، جو مکمل نہ ہو، اور جب حرف علت لام کلمے کی جگہ ہے تو حرف علت کا ہونا اور نہ ہونا یہ دونوں برابر ہے، یعنی حرف علت کا وجود یہ عدم کے درجے میں ہوتا ہے، لہذا جس فعل میں حرف علت لام کلمے کی جگہ ہوگا گویا وہ فعل نامکمل ہے، اس کا لام کلمہ موجود نہیں ہے۔ وَأَگر 2 حرف، اب آگے یہاں سے صاحب علم الصیغہ معتل بدو حرف کو بیان فرما رہے ہیں، اور معتل بدو حرف کا دوسرا نام ہے لفیف۔ وَأَگر 2 حرف علت باشد آرا لفیف گویند، اور اگر کسی فعل میں 2 حروف علت ہو تو اس کو لفیف کہتے ہیں۔ وَآ بردو قسم است، پھر لفیف کی 2 قسمیں، لفیف مقرون، لفیف مفروق۔ مقرون کے ہر 2 حرف علت متصل باشد۔ نمبر 1 لفیف مقرون یعنی وہ فعل جس میں 2 حرف علت ملے ہوئے ہو، چون طوا، جیسے طوا اس میں 2 حرف علت ہیں، ایک واو اور ایک الف، اور دونوں ملے ہوئے ہیں، لہذا اس کو لفیف مقرون کہیں گے۔ ومفروق نمبر 2 لفیف مفروق اگر منفصل باشد، اگر وہ دونوں حرف علت الگ الگ ہوں، چون وقا، جیسے وقا کہ اس میں 2 حرف علت ہے، ایک واو اور ایک الف، لیکن دونوں کے درمیان میں قاف کا فصل آ رہا ہے، لہذا اس کو لفیف مفروق کہیں گے۔ لفیف کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ لفیف یہ فعیل بمعنی مفعول ہے، یعنی لفیف بمعنی ملفوف، اور ملفوف کے معنی ہے لپٹا ہوا یعنی پیچیدہ، تو لپٹا ہوا تو جہاں 2 حرف علت ہوتے ہیں تو گویا 2 حرف علت آپس میں ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے ہیں، کبھی دونوں میں ایک ساتھ ہوتے ہیں، کبھی دونوں میں فصل ہوتا ہے، اس لیے لفیف کو لفیف کہتے ہیں۔ اس کے بعد بیان مضاعف کا، تو فرماتے ہیں مضاعف آنست کے در حروف اصلیے وے 2 حرف یک جنس باشد۔ مضاعف وہ فعل ہے جس کے حروف اصلی میں 2 حرف صحیح ایک جنس کے ہوں، چون فر و زلزل، جیسے فر اور زلزل۔ دیکھیے 2 مثالیں صاحب علم الصیغہ نے پیش فرمائی ہے۔ فرّ یہ مضاعف ثلاثی کی مثال ہے، اس کی تعریف آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے، اور زلزلہ یہ مضاعف رباعی کی مثال ہے، اس کی تعریف بھی آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے۔ صاحب علم الصیغہ نے چونکہ مضاعف کی تقسیم نہیں کی ہے،
مضاعف کی قسموں کو بیان نہیں کیا ہے اور ہم نے مضاعف کی قسموں کو بھی بیان کیا ہے، لہذا ہمارے حساب سے قسمیں 11 ہو رہی ہیں، 1 صحیح، 3 محموز، 5 معتل، مثال اجوف ناقص، لفیف مقرون اور لفیف مفروق، یہ 5. تو 3 محموز کو ملائیں گے اور 5 ان کو ملائیں گے تو 3 اور 5 یہ 8 ہوتے ہیں. 1 صحیح کو ملائیں گے تو یہ 9 ہو جاتے ہیں. پھر مضاعف کی 2 قسموں کو ملائیں گے تو یہ 11 قسم ہو جاتی ہے. لیکن صاحب علم الصیغہ نے چونکہ مضاعف کی تقسیم ہی نہیں کی ہے، مضاعف کو ایک ہی شمار کیا ہے، اس لیے صاحب علم الصیغہ کے نزدیک کل قسمیں 10 ہوئی ہیں. فرماتے ہیں پس کل اقسام 10 باشد، پس کل قسمیں یعنی فعل کی اقسام حروف کے اعتبار سے کل جو قسمیں نکل کر آئی ہیں وہ 10 ہیں. یک صحیح، نمبر 1 ایک قسم صحیح، وسہ محموز اور 3 محموز کی، وہ 5 معتل اور 5 معتل کی، مثال اجوف ناقص، لفیف مقرون اور لفیف مفروق، وہ یک مضاعف اور 1 مضاعف کی. بہتر یہ تھا کہ صاحب علم الصیغہ یہاں بھی قسمیں بیان فرما دیتے، لیکن چونکہ مضاعف رباعی کا وجود کم ہے اس لیے الگ سے اس کو ذکر نہیں فرمایا ہے. آگے صاحب علم الصیغہ فرماتے ہیں کہ علماء صرف نے کثرت مباحث صرفیہ کی طرف نظر کرتے ہوئے، یعنی مباحث صرفیہ جن اقسام میں زیادہ پائے جاتے ہیں ان کا اعتبار کیا ہے اور انہی ناموں کو انہوں نے یاد رکھا ہے اور ما بقیہ ناموں کو انہوں نے مدغم کر دیا ہے. چنانچہ صحیح محموز کو مدغم کر دیا ہے. محموز کو صرف ایک شمار کرتے ہیں. محموز فا، محموز عین اور محموز لام الگ الگ نام سے یاد نہیں کرتے ہیں چونکہ حمزہ میں تغیرات کم ہوتے ہیں. لیکن چونکہ معتل میں تغیرات زیادہ ہوتے ہیں اس لیے معتل بیک حرف کی تینوں قسموں کو شمار کیا گیا، یعنی مثال اجوف اور ناقص. البتہ لفیف میں مفروق اور مقرون دونوں کو ملا دیا، دونوں کا اعتبار ایک کیا گیا ہے. اسی طریقے سے مضاعف کو ایک مانا ہے. تو ان سب کو جب آپ مدغم کریں گے تو صرف 7 قسمیں آپ کے سامنے رہیں گی، جس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے. نمبر 1 صحیح، نمبر 2 محموز میں تینوں قسمیں آ گئی تو یہ 2 قسمیں ہو گئی. نمبر 3 مثال، نمبر 4 اجوف، نمبر 5 ناقص تو یہ 5 قسمیں ہو گئی. نمبر 6 لفیف تو یہاں تک کہ کل 6 قسمیں ہو گئی. نمبر 7 مضاعف. تو دیکھیے 7 قسموں میں وہ 11 کے 11 قسمیں مدغم ہو گئی ہیں. اسی کو صاحب علم الصیغہ فرماتے ہیں صرفیہ بسبب کثرت مباحث صرفیہ ہفت را اعتبار کردہ اند، اور علماء صرف نے مباحث صرفیہ کی کثرت کی وجہ سے 7 کا اعتبار کیا ہے کہ دری بیت مذکورند کہ جو 7 اس شعر کے اندر مذکور ہیں. وہ شعر کیا ہے؟ صحیح استو، مثال استو، مضاعف، لفیفو، ناقصو، محموزو، اجوف. اگر کسی بندے نے یہ شعر یاد کر لیا تو اس کو حروف کے اقسام کے اعتبار سے فعل کی قسمیں یاد ہو جائیں گی. صحیح استو، مثال استو، مضاعف، تو صحیح کا بیان بھی آ گیا. معتل بیک حرف میں سے مثال، اس کے بعد پھر مضاعف کا بیان ہے، پھر لفیف کی دونوں قسمیں آ گئی، پھر ناقص کا، پھر محموز کی تینوں قسمیں آ گئی اور پھر اجوف کا بیان ہے.